This is vlogging, the very first video on this introduction to SQL. I thought کہ مجھے اس سیکول کے چھوٹے چھوٹے سنپٹس بنا کے آپ سب کو سمجھانا چاہیے کہ سیکول کیا ہے، اور میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ میں نے خود سیکول یوٹیوب سے سیکھا، اس کو اپلائی کیا اور آج ایک کمپنی میں ایک اینالسٹ کے طور پر جاب کر رہی ہوں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ جس طریقے سے میں نے محنت کر کے اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہوں، ایک جاب کے اوپر آئی ہوں، اس طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ میری وہ والی بہنیں، وہ والی دوستیں، وہ والی مائیں جو ابھی تک گھروں کے اندر بند ہیں اور اپنے ذہن کو مفلوج کر لیا ہے صرف اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں باہر جا کے سیکھنا پڑے گا، ہمیں کوئی آ کے سکھائے، یا وہ میری بہنیں جن کو جو کمپیوٹر کی فیلڈ سے وابستہ رہی ہیں اور ہیں ابھی بھی ہیں، لیکن ان کو یہ ایک پروگرامنگ لینگویج، یہ ایک لینگویج جو جس سے آشنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور ان لڑکیوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، میں گزارش کرتی ہوں آپ سب سے کہ اپنے ارد گرد اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے جو یہ ویڈیو جہاں جہاں بھی دیکھ رہا ہے ان سب کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ اس کا مقصد، بنانے کا مقصد آپ سب کو تعلیم دینا ہے کہ یہ چیز ان ڈیمانڈ لرننگ میں ہے، آن ڈیمانڈ لرننگ میں ہے، اور یہ چیز سیکھ کے آپ اچھی کمپنیز کے اندر ایک اچھے پیکج کے اوپر ایک نوکری کر سکتے ہیں، اور کل کو آگے بڑھنے کے موقع بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو فرسٹ اسٹیپ لینا ہوگا جو یہ ہے سیکول کا، ایک لینگویج کا۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹروڈکشن ٹو سیکول۔ سیکول کیا چیز ہے؟ سیکول ایکچولی اصل میں ایک لینگویج ہے۔ میں اردو میں اس لیے یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر ڈھیروں ویڈیوز پڑی ہیں جس سے ہم کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری ویڈیوز انگلش میں ہیں۔ اسی لیے میرا یہ مقصد تھا کہ میں اردو میں ریکارڈ کروں تاکہ ان بچیوں کو جن کو انگلش میں اتنا عبور حاصل نہیں ہے وہ سیکول کو میرے ساتھ اردو میں سمجھ سکیں۔ ٹھیک، چلیں جی بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن ٹو سیکول۔ سیکول کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ سیکول ہمارے پاس، چلیں آپ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں پہلے۔ ہمارے پاس ایک ہسپتال ہے، ہسپتال کے اندر مریض آتے ہیں، ہسپتال کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ہسپتال کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہسپتال کے اندر اس کی ویکلز ہیں، ہسپتال کے اندر اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، گائنی ہے، کان کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اور پھر ادھر آنے والے مریض کی تعداد، مریض کی کیٹیگریز وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، نرسز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، بیڈز بھی ہیں، ادھر استعمال ہونے والے آلات، اوزار، سارا کچھ وہ ایک ہسپتال کی پراپرٹی ہوتا ہے۔ اور اس ہاسپٹل کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو لے کے اس کو چلتی ہیں، جس سے ہسپتال چلتا ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے یہ جو اب وہ ہسپتال کا جو ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا جو وہ جو انفارمیشن ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کون سا ڈاکٹر اویلیبل ہے، اس ٹائم کے اوپر کتنی نرسز نے کتنے پیشنٹس کو دیکھا ہے، اس ٹائم کے اوپر کتنے ریسیپشنسٹ نے اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دیا ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ میں گائنی کی کتنی ڈاکٹرز اویلیبل تھیں، کتنے پیشنٹس آئے تھے، ان پیشنٹس کا نام، ان کا پتہ، ان کی عمر، ان کا ڈیزیز، ان کا مسئلہ، میٹر آف کنسرن، ان کا آنے کا یہاں مقصد کیا ہے، وہ سارا کچھ ہمارے پاس ایک آپ نے کبھی ہسپتال وغیرہ وزٹ کیا ہوگا تو
پتہ ہوگا کہ آپ وہ ایک رجسٹر کے اوپر درج کرتے ہیں، سارا کچھ ایک دستے کے اوپر درج کرتے ہیں، کاپی کے اندر درج کرتے ہیں. اور اچھا وہ کاپی کا جو ڈیٹا ہوتا ہے سارے کا سارا جاتا ہے ڈیٹا انٹریز کے اسپیشلسٹ کے پاس، اور وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ کمپیوٹر کے اندر سٹور کر دیتے ہیں. اب وہ سارے کا سارا ڈیٹا جہاں جا کے اکٹھا ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹا بیس بن جاتی ہے، ایک ایسا مطلب ایک ایسا گھر ہے جہاں پہ اس سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس کی مثال ایک گھر کی ہے جس کے اندر فرد رہتے ہیں اور ڈیٹا وہ فرد سے مشابہ ہے. ٹھیک، اب کیا ہے جی ہمارے پاس اب یہ کیا ہے، یہ لینگویج کیا ہے؟ یہ ایک لینگویج ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ آیا ہم نے اس لینگویج کے تھرو اس گھر میں سے کسی ایک فرد کو بلانا ہے، کسی ایک ڈیٹا کو فیچ کرنا ہے. یہ لینگویج یہ کیوری لینگویج ہے، یہ مخفف ہے اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج، مطلب بالکل ترتیب سے لکھی گئی جو بلانے کے لیے استعمال ہوگی وہ زبان ہے. ٹھیک ہے، اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج. اب اس اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینگویج کیا کرے گی، اس لینگویج کے ذریعے سے ہم اس گھر میں سے اس ڈیٹا بیس میں سے اس فرد کو ایک مخصوص ڈیٹا کو بلانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، فیچ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لینگویج کو. اب آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طریقے سے چلیں آپ شروع کرتے ہیں اس کی سلائیڈز. بیسک انٹروڈکشن میں کیا ہے، اصل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایس کیو ایل کیا ہے. ایس کیو ایل ہے ایبریویشن کس کا، اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج کا، کہ یہ ایک بالکل ترتیب سے سوال پوچھے والی زبان ہے، لکھی گئی ترتیب سے لکھی گئی، جسے آپ بالکل ترتیب سے لکھ کے آپ ایک چیز بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں سے اس فرد کا یہ چیز چاہیے، مجھے اس گھر میں سے اس فرد کا کی عمر چاہیے، مجھے اس گھر میں سے اس فرد کا پتہ چاہیے، مجھے اس گھر میں سے اس فرد کا، یا مجھے اس گھر میں سے یہ نام والے فرد چاہیے، یا مجھے اس ڈیٹا بیس میں سے اس ڈیٹا سے ریلیٹڈ یہ کالمز چاہیے. تو اس لینگویج کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اب کیا ہے کہ یہ لینگویج جو ہمارے یوز کہاں کہاں ہوتی ہے، یہ لینگویج نا اصل میں سافٹ ویئر انجینئرز، کمپیوٹر انجینئرز، وہ لوگ جو ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہو گئے، ڈیٹا انجینئرز ہو گئے. جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں ایک انالسٹ کے طور پر کام کر رہی ہوں ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر، لیکن میرا جو رول ہے وہ بی آئی انالسٹ کا ہے، بزنس انٹیلیجنس انالسٹ کا ہے. تو یہ سارے ڈیٹا انالسٹ، بی آئی انالسٹ، ڈیٹا سائنٹسٹ، ڈیٹا انجینئرنگ، اب آپ سب پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ، ڈیٹا انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو یہ کچھ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ کو بیسک ہاں اوبیسلی کہ کہہ لیں کہ جو کمپیوٹر پڑھ کے آ رہے ہیں، جو سافٹ ویئر پڑھ کے آ رہے ہیں، جو ڈیٹا کے متعلق پڑھ کے آ رہے ہیں، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، لائک اپنے آئی سی ایس کے بعد یا اپنی ایف ایس سی کے بعد جو اس فیلڈ کے اندر وابستہ ہو گئے ہیں، اس فیلڈ سے یونیورسٹیز میں آ کے، تو ان کو تو اس چیز کا پتہ ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح بنا جاتا ہے، اب یہ کیا چیز ہے، نہیں اب یہ اس سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ، ڈیٹا انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، سب کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گی جس میں اس میں صرف 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں. آپ کا ایک بیسک میتھ جو بہت بیسک ہوتا ہے، جیسے ایوریج، پرسنٹیج، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ویرینس، یہ اسٹیٹسٹکس آ گئی یہاں پہ. پھر اس کے بعد مین، میڈین، پھر اس کے بعد منیمم، میکسیمم، پھر اس کے بعد ایوریج، ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈویژن، سم، سب کچھ یہ بہت جو بیسک میتھ ہے وہ یوز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ کمپیوٹر کے اسکلز ہوتے ہیں جس میں سب سے ایک ون آف دا اسکلز از سیکول آلسو، جس میں یہ ایک سیکول بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اسکلز ہیں
جو ہمیں ڈفر کراتے ہیں، جس طریقے سے دوسری لینگویجز ہیں، کمپیوٹر لینگویجز ہیں، جس میں پائتھن ہے، ڈیجینگو ہے، پائتھن ہے، اس طریقے سے اور بھی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں جن سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں سیکھ کے ہم بھائی یا تو ڈیٹا سائنٹسٹ کی طرف جائیں گے، یا ڈیٹا انجینئرنگ کی طرف جائیں گے، یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جائیں گے. لائک جس طریقے سے جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں وہ پائتھن، میتھ اور اسٹیٹسٹکس کو ڈیل کا جو کمبینیشن ہے وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہے. اور ڈیٹا انجینئرس میتھ اور اسٹیٹس کا اور کمپیوٹر کا جو میتھ اور کمپیوٹر کا جو کمبینیشن ہے وہ ڈیٹا انجینئرس کرتے ہیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. ہم اس لینگویج کو بول نہیں سکتے. لائک وی کی ناٹ سے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈیٹا کو بول کے نہیں بتا سکتے کہ ڈیٹا بیس ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں یہ کر دو. وی کین ناٹ اسپیک دس لینگویج ایون دو کہ وی کین رائٹ دس لینگویج. ہاں جیسے میں ابھی پچھلے 2-4 دنوں سے ایک چیز پہ کام کر رہی تھی، مائیکروسافٹ کو پائلٹ کے اوپر. وہ بھی ایک سافٹ ویئر آیا ہے نیا. جس طریقے سے ابھی یہ چیٹ جی پی ٹی اور ایک اے آئی جنریٹیو جو ٹولز آئے ہیں نئے، تو میں بھی پڑھ رہی تھی کہ وی آلسو کین ناٹ اسپیک دس لینگویج بٹ وی کین رائٹ دس لینگویج ٹو فیچ آور ڈیٹا. ہم اس لینگویج کو ڈیٹا کو فیچ کرنے کے لیے، ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے، ڈیٹا کو اس بڑے گھر میں سے اس ایک فرد کے متعلق مخصوص معلومات لینے کے لیے ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں، اس لینگویج کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ تھوڑے دنوں پہلے ایک آیا تھا کہ مائیکروسافٹ کو پائلٹ کس لیے فیمس ہوا ہے کہ اس میں ہم لکھتے ہیں، اپنی کیوریز لکھتے ہیں، جس طرح ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ہے. تو اس میں ہمیں پراپر طریقے سے اس کا سینٹیکس، اس کی رسپیکٹ، سب کچھ مینرز اس کا برقرار رکھتے ہوئے ہمیں ایک چیز لکھنی پڑتی ہے. لائک سلیکٹ آل فرام امپلائیز ٹیبل یا سلیکٹ سیلری فرام امپلائیز ٹیبل ویئر سیلری رینج از گریٹر دین 44,000 روپیز. ٹھیک ہے. لیکن اب ہمیں جو مائیکروسافٹ کو پائلٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ لائک ہم اپنی اس نیچرل لینگویج کے اندر اس سے ڈیل کر سکتے ہیں. لائک نیچرل لینگویج از این انگلش لینگویج، تو ہم اس کے اندر ڈیل کر سکتے ہیں. جیسے ہم مائیکروسافٹ کو پائلٹ کو کہہ سکتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کو دیتے ہوئے، دکھاتے ہوئے اس کو، لائک ہمیں جو ہے اپنا نمبر آف پیشنٹس نکال دو ابھی تک جتنے بھی ہمارے ڈیٹا کے ہیں، تو وہ نمبر آف پیشنٹس ہمارے لیے ہمارے ڈیٹا کے اندر سے ڈھونڈ کے فٹافٹ نکال کے لے آئے گا. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہے یہ کہ ہم اس کو لینگویج کو بول نہیں سکتے، لیکن اس لینگویج کو ڈیٹا کو فیچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم اس لینگویج کو لکھ سکتے ہیں ڈیٹا سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ اسٹیٹمنٹس، اس کی کچھ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کی کچھ فریز ہوتے ہیں، اس کی کچھ کلازز ہوتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا پہ لے لیتے ہیں. اب دیکھیں ایک گھر کے اندر تو صرف 4-5 فرد رہتے ہیں، یا 10-12 رہیں گے، یا 15-20 رہ لیں گے. اور چھوٹی کمپنیز کا ڈیٹا بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس امپلائی تھوڑے ہیں، ان کے پاس امپلائیز کی سیلریز میں وہ ہیں بجٹڈ ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور ان کے پاس نمبر آف ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں، تو ان کے پاس نمبر آف ڈیلیوریبلز بھی لمیٹڈ ہوں گے. اسی طریقے سے جب ہم کسی بڑے اسکوپ پہ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ اگر بات کریں ہمارے پاکستان میں نادرا کا سسٹم دیکھ لیں. نادرا ایک ایسا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے ہمارے پاس جس میں آلموسٹ ہر پاکستانی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ہر پاکستانی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ اس کی تصویر ہے، اس کی عمر ہے، اس کو اسائن کیا جانے والا ایک نمبر ہوگا، اس کی شناختی علامت ہوگی، اس کا گھر کا پتہ ہوگا، اس کا جو مستقل گھر کا پتہ ہے وہ ہوگا، اس کا رہنے والی ہر جگہ ہوگی اس کی، اور پھر اس کا تھم پرنٹ ہوگا، اور اس کے سگنیچرز ہوں گے. یہ سارا کچھ جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ایک چھوٹے سے کارڈ کے اندر لپیٹ کے تو ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ یہ لیں آپ اپنا کام کریں. یہ آپ کو ایک ویلڈ ہم نے آئیڈینٹی پرووائڈ کر دی ہے، اور وہ جو آئیڈینٹی آئی ڈی پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہمارا آئی ڈی کارڈ نمبر بن جاتا ہے. تو
اسی طریقے سے اتنے بڑے ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی لینگویجز کو نہیں دیکھا جاتا، یا ہم فوراً سے ڈیٹا کو مینولی نہیں دیکھ لیتے. ہمیں اس طریقے سے کیوریز لکھنی پڑتی ہیں ان ڈیٹا بیسز کے لیے جہاں پہ ہمارا اتنا بڑا ڈیٹا پڑا ہے. ان ڈیٹا بیسز کے لیے ہمیں یہ کیوریز لکھنی پڑتی ہیں اس ڈیٹا کو فیچ کرنے کے لیے. لائک فرض کریں کہ میں نادرہ سے کہوں کہ مجھے میں ایک سیکول کی کیوری لکھتی ہوں جس میں نادرہ کو کہتی ہوں کہ مجھے نا اس بندے کے مطلب ڈیٹیلز فراہم کر دے، وہ بندہ کہاں کا ہے، کہ وہ بندہ ضلع شیخو پورہ کا ہے، یا کہہ لیں کہ لاہور کے اس علاقے سے اس سے بلانگ کرتا ہے، اس کا مکان نمبر یہ ہے یا اس کا نام یہ ہے. وہ آپ کے سارے ڈیٹا سے اگینسٹ ساری دی گئی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو اس بندے کا ڈیٹیلز لا کے فراہم کر دے گی. ٹھیک، اب ہم بات کرتے ہیں جی یس ہم اس کے تھرو ڈفرینٹ آپریشنز اپلائی کر سکتے ہیں. لائک ہم اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، اپنے ڈیٹا کو ایون دو کہ کریٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ہم اپنے ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. ہم اگر ہمارا ڈیٹا کچھ بھی نہیں رہا، استعمال کے قابل نہیں رہا، تو ہم اس کو ڈراپ کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اس لینگویج کو. ہم اس لینگویج کو ریڈ کرنے کے لیے، ریٹریو کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ لازمی ہے کہ آپ کو یہ لینگویج سیکھنی پڑے گی اگر آپ کو ڈیٹا سے بات کرنی ہے. ٹھیک، کیونکہ ہم اوبیسلی بول کے تو نہیں ڈیٹا سے بات کر سکتے نا، ڈیٹا کو بلا سکتے، تو ہمیں یہ لینگویج سیکھنی پڑے گی. ہمیں ایک مخصوص ڈیٹا بیس میں سے یہ اتنا اپنی ریکوائرڈ ڈیٹا نکالنے کے لیے یہ لینگویج سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا ایوری ویئر، ڈیٹا تو ہر جگہ ہے، تو ہمیں بس دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، تاکہ ہم اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے، ڈیٹا کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل میں اچھے فیصلے کر سکیں. لائک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے مستقبل میں اس ڈیٹا کے تھرو کیسے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ ایک کمپنی ہے، سیلز کمپنی ہے، کہہ لیں کہ چاکلیٹ کی کمپنی ہے، یا کینڈیز کی کمپنی ہے، یا سویٹ کمپنی ہے. اب وہ جب اپنی پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کون سی پروڈکٹ کس ایریا کے اندر سب سے زیادہ سولڈ ہوئی ہے اس منتھ کے اوپر. ٹھیک ہے، یا سویٹرز کا موسم دیکھ لیں، گارمنٹس کی شاپ پہ چلتے ہیں. ایسے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جب پتہ لگے گا کہ اس جگہ کے اوپر سویٹرز، یہ دیکھیں سوات کے اوپر، سوات میں برف باری زیادہ ہوتی ہے یا ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر کس چیز کی سیل سب سے زیادہ ہوگی؟ اوبویسلی ڈرائی فروٹس کی ہوگی، گرم شالز، گرم سویٹرز کی زیادہ ہوگی. تو اس سویٹرز کے مطابق، ان انوائرمنٹ کے مطابق، ان ٹمپریچر کے مطابق ان لوگوں کا سٹور کیا گیا وہ جو سارے کا سارا مٹیریل ہے، کلوتھس ہیں، بوٹس ہیں، جاگرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس ڈیٹا کے ذریعے سٹور کیے گئے ہیں. یا آپ یہ کہہ لیں کہ سویٹس کس علاقے میں پچھلے سال، پورے سال میں کون سی پروڈکٹ کس شہر میں سب سے زیادہ سولڈ ہوئی ہے، تو ان کو اپنے پچھلے ڈیٹا سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی مینوفیکچرنگ اگلے سال اس سے تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے، تاکہ اس باقیوں کی نسبت اس کی پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ زیادہ کرنی ہے، تاکہ یہ پروڈکٹ کہیں شارٹیج میں نہ آ جائے اور لوگوں تک پہنچ نہ سکے، اور ہماری کمپنی کا جو ریونیو ہے وہ کہیں سٹاپ نہ ہو جائے. ٹھیک، اس پروڈکٹ کے اگینسٹ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ انویسٹمنٹ اپنی صحیح جگہ پہ کرتے ہیں، تاکہ اس ڈیٹا کے تھرو، اور اس ڈیٹا کو کس طریقے سے فیچ کیا جاتا ہے؟ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج کے تھرو. اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، اس کو ریٹریو کیا جاتا ہے، اس کو ڈراپ کیا جاتا ہے. ٹھیک،
تو جی اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ایک قسم کی ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ پروگرامنگ لینگویج بھی ہے. پروگرامنگ لینگویج تو یہ بالکل نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے کوڈ وغیرہ تو نہیں لکھنے ہوتے, بس ہم نے ایک ٹیبل کو بتانا ہوتا ہے, ایک ڈیٹا بیس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں یہی چیز چاہیے تو ہم پلیز لا دو. ہاں لیکن اس کے اندر سینٹیکس کا کافی ایشو ہوتا ہے کہ اس کے اندر لاجک کس طریقے سے بلڈ کرنا ہے ڈفرینٹ. تو یہ لینگویج ڈیل کرنے کے لیے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کو مختلف آپریشنز اپلائی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں. ڈیٹا بیسز کی کیا ٹائپس ہیں؟ ڈیٹا بیسز کی 2 ٹائپس ہیں, ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور ایک نان ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از جسٹ لائک ہاؤس جس کے اندر سارے کے سارے فرد رہ رہے ہیں, اور ایک وہ گھر ہے جس کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں, جس کے اندر وہ ڈیٹا سٹور ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس ڈیٹا کا چھوٹا سا حصہ بھی نکال سکتے ہیں, اس ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس لینگویج کے تھرو. تو ہم اس کو کہتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, جو ریلیشن بناتا ہے, جو اپنی ویلیوز روز اور کالمس کے اندر سٹور کرتا ہے, یہ ٹیبلز کے اندر سٹور کرتا ہے. ٹھیک, اور ایک ہے نان ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, وہ والا مینجمنٹ سسٹم ہے جو اپنی فائلز اپنے ڈیٹا کو روز اور کالمس میں سٹور نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈاکیومنٹس کی صورت میں سٹور کرتا ہے, ایک فائل کی صورت میں سٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے کہ یہ آرگنائز کرتا ہے ڈیٹا کو انٹو روز اینڈ کالمس, جو بعد میں اکٹھا ہو کے ایک ٹیبل کی شکل بناتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ ٹپکلی اسٹرکچرڈ اکراس ملٹیپل ٹیبلس, یہ ڈیٹا ٹپکلی اسٹرکچر ہوا ہوتا ہے ملٹیپل ٹیبلز کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیا ہیں؟ ڈیٹا بیسز ہیں جو ریڈ کی جا سکتی ہیں, رائٹ کی جا سکتی ہیں, اپڈیٹ کی جا سکتی ہیں, ڈیلیٹ کی جا سکتی ہیں, ریٹریو کی جا سکتی ہیں بائی دس لینگویج اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج. This database deals with the files of types XLSX. This database deals with the files XLSX. یہ کون سی فائل ہے؟ ایکسل کی فائل ہے, CSV فائل, کاما سیپریٹڈ فائل, PBIX, پاور بی آئی کی فائل ہے جو ڈیکس ایکسپریشن کے ساتھ اس کورس کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کی بھی سٹارٹ کریں گے, پاور بی آئی کی بھی ڈیٹا ماڈلنگ ڈیکس کے ساتھ اس کی بھی سٹارٹ کریں گے. ابھی تو میں یہ آپ کو ایک چھوٹے سے سنپٹ بتا رہی ہوں کہ آپ اس کی بیسک کانسیپٹ سمجھیں, تاکہ جب کل ہم ایک اور ویڈیو کے اندر جب اپلائی کر رہے ہوں گے ان سب چیزوں کو تو ہمیں ان ساری چیزوں کا کانسیپٹ ذہن میں آلریڈی ہو. ٹھیک, تو ہاں اس سیکول کو اب ہم اس طرح تو نہیں کریں گے کہ ہم کمپیوٹر کھولیں گے اور کمپیوٹر کے اوپر سامنے ہم اسٹیکی نوٹس کے اندر لکھنا شروع کر دیں گے کہ سلیکٹ دس فرام دس ٹیبل ویئر یہ کالم ہو ہمارے پاس, یا سلیکٹ دس فرام دس ٹیبل جہاں پہ اس کالم کی رینج یہاں تک ہو. ایسے تو نہیں ہوگا نا. اب اس لینگویج کو جس سافٹ ویئر کے اوپر یوز کیا جاتا ہے, کچھ سافٹ ویئرس اس طرح کے ہیں جو اس لینگویج کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ وہ اس لینگویج کے لیے بنائے گئے ہیں کہ وہاں پہ اس سافٹ ویئر کو اوپن کیا جائے, اس کے نوٹ پیڈ کے اوپر, اس کی ورک بک کے اوپر, اس کی ورک شیٹ کے اوپر ہم اپنی کیوری لکھیں, اور وہ سافٹ ویئر پہلے ہم اپنا اس کے اوپر ڈیٹا بیس کریٹ کریں, یا آن لائن اگر ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر ہے تو ان کے پاس آلریڈی ایک ڈیٹا بیس پڑا ہوا ہوگا جس کے اوپر ہم اپنی کیوری لکھ کے اپنے کویشچن کے اکارڈنگ, اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اپنا ڈیٹا فیچ کر لیں گے. ٹھیک, تو اس کے لیے ہمیں اس کا کیا مطلب ہوا, ہم ایک سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جس پہ ہم یہ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج SQL رائٹ کر کے ہم اپنے ڈیٹا کو فیچ کر سکتے ہیں. اوکے, واٹ از نان ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم؟
ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ڈیٹا بیسز جن کو ہم سیکول کے تھرو ڈیل نہیں کر سکتے، سیکول کے تھرو فیچ نہیں کر سکتے، اور ایسے ڈیٹا بیسز جن کے فائل فارمیٹس جیسن ہو، ایکس ایم ایل ہو، لائک یہ فائل فارمیٹس اس طرح کے فائل فارمیٹس ہیں جن میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جن میں کوئی جس طریقے سے روز کالمز یہ ایک ترتیب میں آتی ہیں، ہر چیز پہلے سیریل نمبر چلتا ہے، پھر فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، پھر ایج، پھر ایڈریس، پھر سیلری، پھر بندے کا کام کرنے کی جگہ، پھر اس کا ڈپارٹمنٹ، اس کا سپروائزر، سارا کچھ یہ ایک ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے چیز. لیکن یہ وہ ڈیٹا بیس ہے جہاں پہ چیز کوئی ترتیب سے نہیں پڑی، بس آپ کو ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں کیوں، لیکن ہم اس کے اندر کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہم سیکول کر رہے ہیں. اس کے اوپر جب میں ایک ویڈیو علیحدہ بناؤں گی تو ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک. اچھا، سیکول کی یہ وہ والی اپلیکیشنز ہیں جن کے اوپر ہم سیکول رائٹ کر کے اپنے ڈیٹا بیسز کو فیچ کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا سافٹ ویئرز ٹو یوز سیکول: اوریکل، مائکروسافٹ سیکول سرور، پوسٹ گرے سیکول، مائی سیکول، ماریا ڈی بی، ماریا ڈیٹا بیسز. ٹھیک ہے، یہ سارے وہ ہیں ہمارے پاس. اچھا، مائی سیکول کیونکہ میں اس تھرو آؤٹ استعمال کروں گی، اس ویڈیو کے اس کورس کے تھرو آؤٹ استعمال کروں گی، تو مائی سیکول کے میں بینیفٹس آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ایک ایزی ٹو یوز، ایزی ٹو انسٹال، ایک بڑا ہی فلیکسیبل قسم کا RDBMS سسٹم ہے جو بڑا سیکیور ہے. ہمیں سائن اپ کرنا، ہمیں لائک اپنا اکاؤنٹ جنریٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ہم اس کو سیکیور کر سکتے ہیں اس کے اوپر پاسورڈ لگا کے. اپنے ڈیٹا بیس کو سیکیور کرنا از آر مسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پرائیورٹی. ٹھیک، کیونکہ ڈیٹا از امپورٹنٹ unless and until it is generated by the fake like کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ڈیٹا فیک بھی جنریٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم ایسے ہی کسی کا نام اپنے ڈیٹا کے اندر ڈال دیتے ہیں، اسلم، اس کی عمر یہ ہے، اس یہاں رہتا ہے، لائک ایک جسٹ ٹرائی کرنے کے لیے. دو فیک ڈیٹاز بھی ہوتے ہیں، فیک ڈیٹا سیٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ریئل ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیل کرنے کے لیے، ان پہ کام کرنے کے لیے ہمیں یہ لازمی ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنے ایک اسٹرانگ پاسورڈ، ایک اسٹرانگ ID فراہم کرتے ہوئے ایک اسٹرانگ پاسورڈ لگا کے اس کو سیکیور کریں اپنے ڈیٹا کو. ٹھیک ہے. اور ہائی پرفارمنس ہے، انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہے، اوپن سورس ہے. اوپن سورس از اے گریٹ تھنگ کہ اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ون کین ایکسیس اٹ، ہو کین ڈاؤن لوڈ دس مائی سیکول. ہر کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے جو بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا. ٹھیک، آپ اس کے اوپر اپنا علیحدہ اپنی مرضی کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ جو بھی اویلیبل ہو اکاؤنٹ بنا کے پاسورڈ لگا کے اپنے سیکول کو، اپنے مائی سیکول کو سیکیور کریں اور اپنے اندر ڈیٹا بیسز کریٹ کریں. ان ڈیٹا بیسز کے اندر ٹیبل جنریٹ کریں، ٹیبلز کے اندر انٹریز ڈالیں، اور جب سارے کا سارا کام کمپلیٹ ہو جائے تو سیکول لکھ کے اس کو فیچ کریں ڈیٹا کو، ان کے اوپر ڈفرینٹ آپریشنز اپلائی کریں، ان کے اوپر نیسٹڈ لوپس لگائیں، اس کے اندر سے اندر ڈیٹا، اس کے ایک بھی کونے کے اوپر، کسی بھی کونے کے اوپر پڑی کوئی بھی چیز فیچ کر لیں ود ان سیکنڈس. ٹھیک. اچھا جی، اور اس کی ڈیٹا سیکیورٹی بہت اچھی ہے جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو بتا دیا، اور اسکیلیبلٹی آن ڈیمانڈ، یہ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے کیونکہ میں خود بھی یوز کر رہی ہوں، یہ ہائی ایفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سو تھینک یو سو مچ. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ختم ہوئی. اس ویڈیو بنانے کا مقصد پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں صرف یہ تھا کہ وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، کیونکہ میں خود بھی ویمن امپاورمنٹ کے کو بہت سپورٹ کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ ہی رہے، اور ویمن امپاورمنٹ بہت سے بہت زیادہ بڑے، عورتیں آگے نکلیں، بچیاں آگے نکلیں، بہنیں آگے نکلیں، میری جیسی مائیں جو گھروں میں بچوں کے ساتھ محنت کر رہی ہیں ان چیزوں کے اوپر، تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارا مستقبل، ہماری گھروں کا مستقبل، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہم سب کا مستقبل سیکیور ہو سکے. تو پلیز 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 اپنی بچیوں کو اپنی اور اس رستے پر لگائیں، ان یہ چیزیں سکھائیں، کیونکہ یہ وہ سکلز ہیں جو کبھی بھی
آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ سکلز ہیں جو کبھی بھی آپ کو ماند نہیں پڑنے دیں گے, نیچے نہیں رہنے دیں گے آپ. اور ان سکلز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایون دو کہ اگر آپ باہر نکل کے کام نہیں بھی کرنا چاہتی تو بہت سی آن لائن جابس اس طرح کی ہیں جو آپ سے گھر بیٹھے ان سکلز کی بیس پہ کام کروا سکتی ہیں. بہت سی آن لائن چیزیں ہیں, بہت سی آن لائن کمپنیز ہیں, بہت سی آن لائن سائٹس ہیں جو آپ سے گھر بیٹھے ان چیزوں کو ان سکلز کے تھرو, بس ان کو یہ سکلز چاہیے, آپ ان سکلز کو ایکسپرٹ کریں, ان سکلز میں ایکسپرٹیز کریں اور نئے نئے سکلز سیکھیں اور ان سکلز کے ساتھ اپلائی کریں جابس پہ, تاکہ آپ کو ریموٹ جابس گھر بیٹھے اپنی آسانی میں یہ جابس مل جائیں اور آپ گھر بیٹھے پیسے کمائیں, بچوں کو خوش رکھیں, بچوں کو اچھے طریقے سے پرورش کریں اور خوش رہیں آپ بھی. تھینک یو سو مچ. پلیز ڈو شیئر, سبسکرائب اینڈ like also please. Thank you. Allah Hafiz.